بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام۔ اور اس وقت ناظرین میں موجود ہوں تیتری نوٹ 12 دری کے مقام پہ۔ ابھی میں اس قبرستان میں موجود ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل یہاں پہ اس گاؤں میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ انڈین آرمی کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید، جس میں ایک نوجوان تھے اور ایک بزرگ شہری تھے، اور ایک نوجوان زخمی ہوا۔ اور بزرگ جو شہری تھے ان کی ابھی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے، اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالخالق صاحب۔ یہ بھانجے ہیں جو بزرگ شہری فوت ہوئے، جو شہید ہوئے ان کے۔ میں ان سے کچھ معلومات لینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عبدالخالق صاحب، ہمارے تمام دیکھنے والوں کی جانب سے آپ کے ساتھ یہ جو ایک بڑا افسوسناک سانحہ رونما ہوا، اس پہ دکھ اور تکلیف کے اظہار کے ساتھ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ چونکہ آپ کے ماموں تھے، تو کل کس ٹائم یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ اس جگہ پہ ایگزیکٹ کیسے پہنچے جہاں پہ انڈین آرمی کی فائرنگ ہوئی؟ یہ تقریباً صبح 9:30 بجے گھر سے نکلے ہیں، اپنے مال مویشی لے کے، بھینسیں وغیرہ تھی لے کے وہاں پہنچے ہیں، اور پورا دن تقریباً 11 بجے 2 بجے کے قریب اس درمیان واپس آتے تھے، کھانا وغیرہ لے کے جاتے تھے یا گھر آ کے کھاتے تھے، تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو 11:45 بجے کچھ فائر کی آواز آئی ہے، اس کے بعد ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، پھر کچھ 1-2 بندوں نے کہا جی فائر ہوئے ہیں، جا کے چیک کریں، تو کسی نے کہا دائیں ہوئے بائیں ہوئے، پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی ہے جی ہمارے جو ماموں محمد قاسم ہیں ان کو فائر لگا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوا کہ ان کی 61 سال عمر تھی۔ اور پھر لوکل کمیونٹی جتنی بھی تھی، یہ لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے بہت ہی اچھا ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جس طرح ہوتا ہے اس طرح کیا، اور الحمدللہ ہم نے ریسکیو کیا وہاں سے۔ اور اس میں عبدالخالق صاحب، جیسے آپ نے بتایا یہ روزانہ کی بنیادوں پہ جاتے تھے مال مویشی کو لے کے، یا کل یا پرسوں یہ جو اچانک سے گئے؟ یہ تقریباً جتنی بھی زندگی رہی ہے تقریباً یہ جاتے رہتے تھے، یعنی اپنا مال مویشی لے کے گئے، دن کو اس نے اپنا گھاس وغیرہ لیا، شام کو یہ واپس لے آتے تھے، اور پانی میں وہاں جا کے بیٹھنا تھا۔ یہ تقریباً ڈیلی ان کی روٹین تھی۔ اور یہ کتنے عرصے سے تھی؟ یہ تقریباً کافی ٹائم سے یہ چل رہا ہے، جتنا عرصہ سیز فائر ہوا ہے دوبارہ پھر یہ سٹارٹ ہو گیا۔ پہلے بھی اس طرح جاتے تھے، سیز فائر کے بعد دوبارہ پھر سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس سے پہلے جب اس ایریے میں جاتے تھے مال مویشی کو لے کے، تو آج سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہونے کی کوشش ہوئی؟ یا چونکہ وہاں پہ جو پوسٹ ہیں، چیک پوسٹ ہیں انڈین آرمی کی، وہ بھی بہت نزدیک ہیں، تو کیا کبھی انہوں نے کچھ مخاطب کرنے کی بھی کوشش کی، یا کل اچانک سے فائر کھول دیا؟ نہیں، انہوں نے فائر اس طرح کہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ کافی ادھر سے ان کی پوسٹ نہیں ہمارے پاکستان والے ایریے کے اندر تھا، اور ان کا جو مال بیچ کم از کم 200 گز آگے تھا، اور وہاں پہ بھی یہ روزانہ باندھ کے آتے تھے، رمبی رسی کر کے باندھ دیتے تھے، پھر شام کو یا دوپہر کو واپس لے کے آتے تھے۔ تو اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے کوئی حوالہ دیا یار کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، یا کوئی کراس فائر یا ہوائی فائر کیا ہو ڈرانے کے لیے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور لگتا ہے اس طرح جیسا بہت قریب سے ان کو فائر لگے تھے، بہت قریب سے فائر لگے۔ اور جب آپ کو اطلاع ملی کتنے فائر، کوئی آوازیں وغیرہ بھی سنی گئیں؟ کوئی آئیڈیا ہے کہ کتنی فائرنگ ہوئی، یا بس ان کو ہی ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا گیا اور بات ختم؟ فائر کی جب آواز آئی اس وقت لوگ یہی کہتے ہیں جی 3-4 ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو لگے ہوئے تھے فائر، ایک تو سامنے والی ٹانگ پہ بہت زیادہ پورا برش لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد سامنے چیسٹ پہ 4 فائر لگے تھے، اور اس کے علاوہ نہیں پتہ انہوں نے کتنے کیے۔ جب ہم پہنچے وہاں ان کی یعنی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو جب آپ ان کو واپس لے کے آئے، جو باقی جو مال مویشی تھا، یا واپس جاتے ہوئے ان کو جب آپ ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے وہاں پہ گئے، تو وہاں سے بھی کوئی انڈین آرمی کی طرف سے واپس کوئی رد عمل سامنے آیا کہ وہاں پہ نہیں اٹھانے دی جائے گی؟ کیسے ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا گیا؟ نہیں، کوئی اس طرح کی انہوں نے ریزسٹنس ہمارے ساتھ نہیں کی ہے، لیکن یہ لوکل لوگ جو انہوں نے اپنی سسٹم اس طرح کیا کہ سفید جس طرح کو کپڑا وغیرہ باندھ کے امن کا، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈی لینے جا رہے ہیں، گئے ہیں، انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی ہے، یہ لے کے آ گئے ہیں، ڈیڈ باڈی لے آئے گئے۔ دوسرے پھر جو بھائی تھے انہوں نے بعد میں 1-2 مال بیشی لے آئے، تو ایک شام کو خود ہی آ گیا۔ تو اس میں عبدالخالق صاحب، مرحوم نے اپنے لواحقین میں کون کون چھوڑے ہیں؟ کتنے باقی ان کے فیملی ممبرز اور کون کون ہیں؟ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن باقی ان کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ 61 سال ان کی عمر تھی۔ 61 سال کی تھی۔ بہت شکریہ عبدالخالق صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، 61 سالہ ہمارے بزرگ شہری کو انڈین آرمی نے شہید کیا، اور اسی قبرستان میں موجود ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ہی جو ایک اور نوجوان کل اس واقعے میں شہید کیا گیا، اس کے گھر بھی وہاں سے بھی میں کوشش کروں گا ان کی بھی معلومات لینے کی، اور ساتھ ہی آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کروں گا۔
اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں محمد عبید قیوم کی قبر پہ۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کی عمر تقریباً 23 سے 24 سال بتائی جاتی ہے۔ کل اس واقعے میں اس نوجوان کو بھی شہید کیا گیا، اور ابھی میرے لیفٹ سائڈ پہ جو بزرگ ہیں یہ اس نوجوان کے والد محترم ہیں، اور میری رائٹ سائڈ پہ جو نوجوان ہیں یہ اس نوجوان کے بھائی ہیں، اور ان سے وہ عبید چھوٹا تھا، عمر میں بھی چھوٹا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی وہ اس ٹرائی میں تھا کہ بیرون ملک کی تیاریوں میں تھا اور اس کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے انکل، ہمارے تمام دیکھنے والوں کی جانب سے اس واقعے پہ دکھ اور افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کیسے عبید کل اس زد میں آیا، اور کیسے وہ اس مقام پہ گیا جہاں پہ انڈین آرمی نے فائرنگ کی۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرف آئے، ماشاءاللہ ہمیں بہت بڑی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اہل اسلام کو اگر ایک طرف ضرب آتی ہے دوسرا اس کے میدان میں آ جاتا ہے، تو یہی طریقہ آپ نے استعمال، ماشاءاللہ۔ یہ جو میرا یہ بچہ تھا اس کا روزانہ ہمارا، کیونکہ یہ اپنی زمینیں تھی، یہ کسی کی انڈیا کی زمین نہ ہے۔ جس جب اس نے کی شہادت ہوئی، یہ ہمارے پروفیسر سعد اللہ صاحب کی زمین ہے جو آج سے 47 سے پہلے ان کے نام پر مشہور ہے، ان کے دادے کے، اور ادھر یہ مال مویشی ہم جا کر باندھ دیا کرتے تھے اپنی بیسیں، تو اس مشین میں وہ ہر روز ایسا ہی کرتے تھے۔ کل بھی اسی موضوع پر وہ اس نے اپنی بھینسیں گھر سے لے کر وہاں گیا اور جا کر اس کو بھینسوں کو باندھا۔ اس کے بعد سائے والے درخت کے نیچے یہ تینوں جا کر بیٹھ گئے۔ کون؟ ایک یہ میرا بچہ جس کا محمد عبید نام ہے، ایک محمد قاسم، ایک اس کو عرف پٹو کہتے ہیں، نام اس کا عبدالمجید ہے۔ جب اس سائے کے اندر بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا، دشمن نے اپنی اس پوسٹ کی کو چھوڑا اور 100 گز ہماری حدود میں شامل ہوا۔ اگر پچھلی جو انہیں پوسٹ ہے نا 100 گز میرے نتائج کے مطابق، جو آنکھ دیکھنے والے لوگ کے مطابق نے بتایا، اس کی بات میں کرتا ہوں۔ انہوں نے آ کر سامنے آئے، ان کو جب اس درخت چیل کے درخت کے سامنے پایا تو انہوں نے پھر کیا کیا، ایک نشانہ ہمارا فائر شروع کر دیا۔ پھر کیا، جب فائر ہو گیا تو ان کو انہوں نے ہٹ گولیاں ماری، یہ نہیں کہ ڈرانے کے لیے پہلے فائر کرتے تھے لوگ بھاگ جاتے تھے، انہوں نے ہٹ ماری اور وہاں ہی ان کی شہادت تقریباً ہو گئی تھی۔ 5 گولیاں میرے بچے کے سینے میں لگی ہوئی ہیں، بھی میں اس چیز کا خود گواہ ہوں۔ اور پیچھے جب غسل دیا تھا 6:30 بجے، اس وقت بھی اس کی کمر سے خون جاری تھا۔ اور اسی کے ساتھ انکل بہت شکریہ، میں چونکہ آپ سے مزید معلومات ناظرین اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ایک بزرگ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی موت کو ایکسپلین کرنا گو کہ یہ ایک شہادت ہے، یہ ہم سب کا فخر ہے۔ اللہ کرے ایسی ہم سب کے نصیب میں ایسی شہادت آئے، ایسی قوت پیدا ہو۔ لیکن ان بزرگ کے چہرے پہ ہمت اور حوصلے کو دیکھ کے مجھے آج یقین ہو گیا کہ ہمارے اس لائن پہ بسنے والے کشمیری ہم سے بہت آگے، ان کا جو حوصلہ ہے، ان کی جو ہمت ہے، اپنے لختے جگر کو کھو دینے کے بعد بھی جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور سینہ تان کے یہ انڈین آرمی کے آگے سینہ سپر ہیں، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس جذبے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور عبید کے بھائی ہیں، میں ان سے گفتگو کروں گا، گو کہ یہ ایک بھائی کے لیے بھی ایک دردناک کیفیت ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل کس وقت عبید وہاں پہ گیا، اور یہ معمول تھا وہ آپ کی بھینسوں کو، جانوروں کو وہاں پہ لے جانا، باندھنا؟ ہاں، یہ روزانہ معمول سے جاتا تھا، کل کس وقت؟ لیکن صبح کے ٹائم جاتا تھا، 9 بجے جاتا تھا، باندھ کر واپس آ جاتا تھا۔ تقریباً 1-1:30 بجے جاتا تھا پانی پلا کے، پھر واپس آ جاتا تھا، پھر تقریباً شام کو واپس لے آتا تھا گھر۔ لیکن اس دن تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، وہ دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا وہاں، واپس نہیں آیا، لیکن بس اس دوران اس کے ساتھ۔ اور کتنی گولیاں عبید کے جسم پہ لگی تھی آپ نے دیکھا؟ غسل والد صاحب نے انہوں نے دیا تھا، انہوں نے بتایا کہ 5 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ اور واپس جا کے جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس طرح سے وہاں پہ واقعہ ہو گیا تو آپ گئے وہاں پہ موقع پہ؟ نہیں، میں اپنے کام سے تھا، تو باہر واپس میں گھر پہ آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی ڈیتھ۔ اور عبید چونکہ جیسا بتایا گیا کہ بیرون ملک کی تیاریوں میں تھا، کس ملک کے جانے کا خواہش مند تھا اور
आपका मेरा प्रोग्राम था? बड़ा भाई है ना, सऊदीया है, उसके पास वो जाना चाहता था, वही इसकी ट्राई करता था, वहाँ से वही वीज़ा इसका भेजना चाहता था। इस सारे सिलसिले के बाद हमारे देखने वालों की जानिब से भी आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आपके हिम्मत और हौसले को और जज्बे को और इस जवां मर्दी को सलाम पेश करते हैं हमारे जितने भी देखने वाले हैं। और साथ ही मैं नाज़रीन कोशिश करूँगा कि आपको वो पॉइंट भी दिखाने की कोशिश करूँ कि जहाँ पे कल ये हादसा, ये सानहा रोनमा हुआ। और इसी के साथ नाज़रीन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, गुज़श्ता 70 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर जल्द आज़ाद होगा, आज़ादी का सूरज हमें जल्द देखना नसीब होगा। हर आए रोज़ इस गांव की मैं एक स्पेशलिटी आपको बताना चाहूँगा। 12 दरी इस जगह का नाम है और इसमें कोई ऐसा घर नहीं है, कोई एक सिंगल ऐसा घर भी मुझे नहीं नज़र आया कि जिसमें कोई शहीद नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई ज़ख्मी नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं कि जिस पे फायरिंग ना की गई हो, जिस पे शेलिंग ना की गई हो। उसके बावजूद भी हम अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाए कि एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम आज़ादी का सूरज तलू होता देखेंगे। आज भी हम इस आस उम्मीद पे खड़े हैं और इसी आस उम्मीद पे हम अपने नौजवानों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने बहन भाइयों की मुसलसल कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो एग्जैक्ट जगह भी दिखा सकूँ जहाँ पे ये कल इंडियन आर्मी की बर्बरियत की ये एक नई दास्तान है। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इस वक्त नाज़रीन एग्जैक्ट मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे कल ये वाक़या रोनमा हुआ। और अभी चूँकि झाड़ियाँ हैं, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि कल भी यहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई, आज भी यहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई और किसी भी सिविलियन को यहाँ से उस जगह तक नहीं जाने दिया जा रहा जहाँ पे ये वाक़या रोनमा हुआ। ज़ेरे नज़र वीडियो में जो आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है, इस दरख्त के नीचे ये अफराद यहाँ पे क़याम पज़ीर थे। अपने माल मवेशियों को करीबी जगहों पे छोड़ के ये इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। और साथ ही ये जो आपको चेक पोस्ट नज़र आ रही है, ये इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट है। और इस चेक पोस्ट से वो इंडियन आर्मी की जो थे वो उतर के नीचे आए और वहाँ पे आके इन लोगों पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। और उस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद शहीद और 1 ज़ख्मी हुए हैं। और ये वो एरिया है कि यहाँ पे कई अरसे से ये काम जारी है, ये आज का वाक़या नहीं है। इस तरह के जितने भी जो भी आज़ादी से लेके आज तक का जितना अरसा है, इसमें वक्तन फ़वक्तन इस तरह के हादसात, इस तरह के सानहात और इंडियन आर्मी की बर्बरियत और जुल्म और जहारियत के ये जो मनाजिर हैं, इस तरह के हमेशा से जारी रहते हैं। और वक्फे से सीज़ फायर होने के बावजूद भी ये इस तरह की कार्रवाइयों से बाज नहीं आते। लेकिन ये जो एरिया, ये जो दरख्त भी जिसको बताया जाता है, जिसके नीचे यहाँ पे ये क़याम पज़ीर थे, और ये सारा एरिया, ये बेसिकली यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं, इनकी अपनी चरागाहें हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी का इससे आगे जो एरिया डिक्लेयर किया गया है वो रेड लाइन है। उससे आगे जहाँ पे इनकी चेक पोस्ट हैं इंडियन आर्मी की, वहाँ से आगे तो चलें, वो एरिया भी वैसे तो हमारा ही है। सारा एरिया जो आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जो उनके ज़ेर तसल्लत है, वो सब हमारा है। लेकिन वक्ती तौर पे इसको रेड लाइन डिक्लेयर किया गया कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। और अगर हमारी अपनी हुदूद में, हमारी अपनी वरासत के अंदर यहाँ के मुकामी अफराद की जो चरागाहें हैं, उनके अंदर अगर इस तरह के जुल्म और बर्बरियत कायम की जाती है, तो फिर ये चीज़ें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो भी हमारे सियासी जो रहनुमा बने हुए हैं, जो भी सियासी ठेकेदारान हैं, आज तक जिन लोगों ने मसला कश्मीर को अपनी पॉलिटिकल ग्राफिंग के लिए और उसको हाई करने के लिए इस्तेमाल किया, ये उनके लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि अगर हमारे इस तरह के अपने हुदूद के अंदर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो कल ये लोग मज़ीद आगे बढ़ते रहेंगे। कल ये लोग मज़ीद आगे बढ़ के अपने एरिए को, उसको मज़ीद एक्सटेंड करते रहेंगे, उस पर अपना जाबराना तसल्लुत। इसलिए इस पे सोचने की ज़रूरत है और अमली इक़दामात का वक्त है। ये जिन पे गुज़री है या जिन पे गुज़रती रही है आज से पहले, इसका दर्द वही बेहतर जानते हैं। हम वो लोग जो इस रेड लाइन से दूर वाक़या हैं, इस रेड लाइन से दूर रहते हैं, उन्हें शायद यहाँ के लोगों के दर्द का या उनकी कैफियत का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है। वो नहीं समझ सकते कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो जो एक डर और ख़ौफ, तो बेसिकली मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली उनके जज्बात आज भी ऐसे हैं कि यहाँ पे आज क्रॉस फायरिंग होने के बावजूद भी मतलब उनका ये जज्बा है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, हमें कोई रोकथाम नहीं है, ना ही कोई हमें रोक सकता है।
لیکن ایک حفاظتی اقدام کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے آگے جانا مناسب بھی نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے ایسے حالات میں کہ جب ان کی نظر میں شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہمارے اوپر کراس فائرنگ کے لیے وہاں پہ کوئی آرمی ہے یا سویلین ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے اب عملی اقدامات کا وقت آ چکا ہے۔ زبانی تقاریر سے اب آگے عملی اقدامات کی طرف قدم نہ اٹھایا گیا تو کل یہ اپنا جابرانہ تسلط آہستہ آہستہ پورے آزاد کشمیر میں یہ پھیلا دیں گے، اور پھر ہمارے پاس کوئی اور مزید ذریعہ ایسا نہیں بچ جائے گا کہ جس پہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں، ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہی سوالات کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔